السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے ووٹ کی شرعی حیثیت عرض کرنی ہے۔ تو ناظرین حضرات، شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر شعبہ میں رہنمائی اور ہدایات فراہم کی ہیں، جس سے سیاست کا شعبہ بھی خالی نہیں، مگر اس کے برعکس عیسائیت کا یہ باطل نظریہ بہت مشہور ہے کہ کیسر کا حق کیسر کو دو اور کلیسا کا حق کلیسا کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور دونوں کے عمل کا میدان مختلف ہے۔ حالانکہ سیاست اسلام میں کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں بلکہ دین ہی کا ایک شعبہ ہے۔ لہٰذا انتخابات کے لیے جو امیدوار کی حیثیت سے ممبر کھڑا ہو، وہ گویا پوری ملت کے سامنے دو چیزوں کا مدعی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اس کام کی قابلیت رکھتا ہے کہ جس کا امیدوار ہے، دوسرا وہ دیانت و ایمانداری سے اس کام کو انجام دے گا، یعنی سب کی ذمہ داری کا بوجھ اس کی گردن پر آتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں اس ذمہ داری کا مسئول اور جواب دہ ہے۔ اسی طرح ہمارا ووٹ بھی شرعی لحاظ سے تین حیثیتیں رکھتا ہے: ایک شہادت، دوسری شفاعت اور تیسرا حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں سے جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا بھی جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری شفاعت بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ تو ناظرین حضرات، ووٹ کی پہلی شرعی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے۔ ووٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک طرح کی گواہی ہے، اور جس طرح غلط گواہی دینا گناہ ہے، اسی طرح گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ لہٰذا ووٹ کا غلط اور ناجائز استعمال یا اس کا اہل کے حق میں استعمال نہ کرنا شرعاً جائز نہیں۔ تو ناظرین حضرات، ایک ووٹر جب کسی کو ووٹ دیتا ہے تو گویا کہ اس کے دین، اخلاق، اصابت رائے، صلاحیت و صالحیت کی شہادت دیتا ہے۔ اب اگر امیدوار صفات مذکورہ کا حامل ہے تو ووٹر کی شہادت صحیح ہے اور وہ مستحق اجر ہے، اور اگر امیدوار درج ذیل بالا صفات کا حامل نہیں تو ایسے شخص کو ووٹ دینا شہادت زور یعنی جھوٹی گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔ تو ناظرین حضرات، ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت سفارش کی ہے۔ گویا کہ ووٹ دینے والا سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے اور دوسروں کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کو ووٹ دیں۔ لہذا اچھی سفارش یہی ہے کہ قابل اور دیانتدار آدمی کی سفارش کرے، اور بری سفارش یہ ہے کہ نااہل، فاسق و ظالم کی سفارش کر کے اس کو خلق خدا پر مسلط کرے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نیک آدمی کے حق میں سفارش کر رہے ہیں یا کسی ظالم اور فاسق آدمی کے حق میں۔ اور سامعین حضرات، ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا تو اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا، مگر یہاں ایسا نہیں، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا۔ تو ناظرین حضرات، اپنی نمائندگی کے لیے ایسے شخص کو رائے دینی چاہیے جو اہل اسلام کی مذہبی، معاشرتی، سیاسی صحیح ترجمانی اور نمائندگی کر سکے، اور جو شخص اس کے خلاف کسی ایسے شخص کو رائے دے جس سے یہ توقع نہ ہو بلکہ اس میں مضرت کا اندیشہ ہو،
وہ غلطی پر ہے اور اس کی اعانت کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ مرد کے مقابلے میں عورت کو ووٹ دینا شرعاً جائز نہیں۔ تو ناظرین حضرات، یہ مختصر سی چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ ووٹ دینے سے پہلے ان کا ادراک کرنا، جانچ پڑتال کرنا ہر ووٹر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ووٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔